آپ کی؟ جی جی فائن تھینک یو. میں نے ماڈیول وغیرہ بھجوا دیے تھے آپ کو، جتنے بھی ریکارڈ ہوئے تھے کل، وہ مل گئے ہوں گے آپ کو. جی 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 اچھا جی، چلیں شروع کرتے ہیں جی. آج کا جو ماڈیول ہے اس کے اندر پہلے ہم تھوڑا ایجائل مینیفیسٹو اور پرنسپلز پہ بات کریں گے، پھر اسکرم پہ بات کریں گے. تھرڈ سیشن ہمارا نالج ایریاز اور پروسیسز پہ ہوگا، جو 6 ایڈیشن میں تھی نا، نالج ایریا اور پروسیس گروپس. پھر ان پروسیس گروپس کا انٹریکشن کیا ہے اس کے اوپر بات ہوگی. دین ویل گیٹ بیک ٹو 7th ایڈیشن، اور 5ویں ماڈیول میں ہم سسٹم اور ویلیو ڈیلیوری کو ڈسکس کریں گے. چھٹے ماڈیول میں ہم بات کریں گے پرنسپلز، جو نئے 12 پرنسپل جنہوں نے بنائے ہیں، وچ از لائک ایجائل کے پرنسپل جیسے ہیں، اس طرح پی ایم آئی نے اپنے پرنسپل بنائے ہیں، یہ اسٹینڈرڈ میں ہیں. پھر ہم چلے جائیں گے پی ایم بی او کے والا پورشن جو پارٹ 2 ہے، اس میں 3 چیپٹر ہیں ویسے تو. پروجیکٹ مینجمنٹ پرفارمنس جو ڈومینز ہیں، جو 8 ڈومینز ہیں، اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح نالج ایریاز اور پروسیس گروپس کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتا ہے. اور آخر میں ہم ماڈل، میتھڈ اور آرٹیفیکٹس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ ہے جی آج کا جو پورشن ہے ہمارا ایجائل. اب یہ پہلے 2 ماڈیول تو آپ کے لیے بہت آسان ہوں گے، کیونکہ آپ نے تو بہت کچھ اس میں ایجائل میں اور اس میں کیا ہوا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ میں براڈلی آپ کو اندازہ بتا دوں کہ ایجائل مینیفیسٹو جو ہے وہ نیچرلی آپ کو پتا ہے کہ سافٹ ویئر انڈسٹری سے یہ کاروائی شروع ہوئی تھی، لیکن سیئنگ دا سکسیس آف ایجائل ان سافٹ ویئر انڈسٹری، باقی انڈسٹریز نے بھی اس سے مستفید ہونے کا فیصلہ کیا، تو اس کو تھوڑا سا ٹیلر کرنا پڑا. اب اس میں جو بہت سی میتھڈالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں، جس میں اسکرم ہے، ایکسٹریم پروگرامنگ ہے، ڈی ایس ڈی ایم وغیرہ ہے. اور یہ زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، یہ 2001 میں انہوں نے یہ ایجائل مینیفیسٹو کو بنایا تھا. اور ایجائل مینیفیسٹو کوئی ایز سچ نہ تو وہ اسکرم ہے، نہ وہ کرسٹل ہے. وہ جتنے بھی میتھڈ بنے یہ بعد میں بنے. لیکن ایک بات ہے کہ جو ایجائل مینیفیسٹو میں ان لوگوں نے طریقہ کار وضع کر دیا، بھلے کوئی بھی ایجائل کی میتھڈالوجی ہو، وہ اس پرائمری مینیفیسٹو جو ہے اور جو اس کے پرنسپلز ہیں اس سے ضرور ایگری کرتی ہے. مطلب کوئی بھی میتھڈ اس کو وائلیٹ نہیں کرتا. ہر میتھڈ کا طریقہ استعمال کا ذرا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ٹرمینالوجیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن بیسیکلی دے آل ریلائی آن دا سیم مینیفیسٹو. اب میتھڈز بہت سے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ سکتی ہیں اور آپ کو پتا ہے. ان میں سے اکثر میتھڈ تو ایسے ہیں جو چونکہ دیور ڈیولپڈ فار آئی ٹی انڈسٹری اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، تو کچھ کا تو نام ہی ایسا ہے، جیسے ایکسٹریم پروگرامنگ ہے، جیسے اڈاپٹیو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے. لیکن الٹیمیٹلی جب ہم اس کو کوشش کرتے ہیں ادر انڈسٹریز میں استعمال کرنے کی، تو کچھ میتھڈز تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے اپلائی ہوں گے، لیکن کچھ میتھڈ کو آسانی سے ٹیلر کیا جا سکتا ہے. تو اس میں اسکرم کا نام سر فہرست ہے کہ اسکرم کین ویری ایزیلی. ایک تو اسکرم ہے بہت آسان کا مطلب ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، اور اس کو ٹیلر کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے. اس کو ہم اگر چاہیں تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر بھی اپلائی کریں تو وتھ اسمال لٹل ڈیٹیلز اس کو چینج اوور کیا جا سکتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی پرابلم یہ چلا آ رہا ہے کہ چونکہ ان کا زیادہ استعمال سافٹ ویئر انڈسٹری میں ہی رہا ہے، تو جو دوسری انڈسٹری ہے وہ چاہنے کے باوجود یہ جو اس کے اوپر سافٹ ویئر کا دبا ہے وہ دور نہیں کر سکی.
اور ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے ہم اسے استعمال کریں. تو اب جو نئے اسٹینڈرڈ آ رہے ہیں جیسے پی ایم بی او کے نے اور باقی لوگوں نے کوشش کی ہے, اس میں دے ہیو ٹرائیڈ ٹو میک اٹ ایزیئر ٹو یوز ایجائل میتھڈس ان ادر انڈسٹریز. تو مینیفیسٹو جو ہے وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیجئے کہ مینیفیسٹو تو 2001 میں بنا, لیکن اس کے پیچھے بڑی لمبی کہانی ہے. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں تقریباً 2001 تک مائی سیلف آئی ہیڈ بین انوالوڈ ان سافٹ ویئر انڈسٹری. جب یہ مینیفیسٹو آیا اس وقت بھی ہم جو طریقے استعمال کرتے تھے وہ ایجائل نما ہوا کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے. 1943 میں کین بین کی بنیاد پڑی تھی ٹویوٹا پروڈکشن میں, 1943 میں. اور یہ بنیادی طور پر ایجائل تو نہیں تھا, لیکن ایجائل کے بہت کلوز ٹو ہارٹ ہے, اور اس میں پروسیس امپروومنٹ کا ایک بڑا اعلیٰ طریقہ. آپ نے دیکھا یہ سافٹ ویئر میں نہیں اسٹارٹ ہوا, دس اسٹارٹیڈ ان دی آٹو موبائل انڈسٹری. اس کے بعد جناب یو ایس ایئر فورس اور ناسا نے X-15 ہائپرسونک جیٹ بنایا. تو چونکہ اس کی جو ڈیولپمنٹ میں تھی وہ اتنی فاسٹ پیس تھی, مطلب انبلیویبلی ایک چیز جو ہے وہ جو سالوں میں بننی تھی اس کو مہینوں میں بنانے کی ٹارگٹ تھا. تو دے ہیڈ ٹو اڈاپٹ سم میتھڈ وچ لکس لائک ایجائل. انکریمنٹل ماڈل انہیں استعمال کرنا پڑا, ایٹریٹو ماڈل استعمال کرنا پڑا, اور یہ اس کی بنیاد وہاں سے پڑی ہوئی ہے. اب کہاں 50 سال بعد جا کے مینیفیسٹو بن رہا ہے اور لوگ اس کو مختلف شکلوں میں استعمال کرتے آئے ہیں. پھر جو ہیروتا کا تگوچی تھا, اس نے نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ گیم ایک انوینٹ کی 85 میں. 1990 میں سدرلینڈ اور شویبر, یہ سدرلینڈ اور شوابل جو ہیں دے آر ون آف دی سگنیٹریز آف ایجائل مینیفیسٹو. یہ سارے جتنے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں, سدرلینڈ ہے, شویبر ہے, کننگم ہے, جیفریز ہے, الیسٹر کاکبرن ہے, یہ جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, جیف ڈیلوکا ہے, رابرٹ چارلیٹ ہے, یہ سارے کے سارے 90 سے لے کے 2001 تک جو کچھ بھی کریٹ کرتے رہے, یہ الٹیمیٹلی اس کو ایجائل مینیفیسٹو بعد میں بنا, اور ایجائل مینیفیسٹو میں یہ سب اس کے سگنیٹری تھے. تو انہوں نے ڈفرنٹ میتھڈز بنا رکھے تھے. آپ دیکھ لیں گے اسکرم کی جو بنیاد 1990 میں پڑی ہے, جو ایکسٹریم پروگرامنگ ہے 96, ڈی ایس ڈی ایم, یہ جو میں بات کر رہا تھا آپ سے, ڈی ایس ڈی ایم یہ وہ پرنس 2 والوں کا میتھڈ ہے, یو کے بیسڈ ہے یہ ڈی ایس ڈی ایم. 95 میں جب ڈیلوکا نے فیچر ڈریون ڈیولپمنٹ 97 میں. 98 میں ایلیسٹر کاکبرن ہے, اس نے کرسٹل میتھڈز کو کی داغ مل ڈالی, اور 2000 میں لین ڈیولپمنٹ شروع ہوئی, اور ایک سال بعد ایجائل مینیفیسٹو ان سب نے مل کے بنایا. اچھا, اب جو کوئی بھی میتھڈ انہوں نے بنائے تھے دین دے براٹ اٹ آل ان اکارڈنس ود دا ایجائل مینیفیسٹو. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے عرصے سے ایک سوچ پل رہی تھی, لیکن 2001 کے بعد تو اس کا یوزیج بہت تیز ہو گیا. تو لاسٹ 20 ایئرس ایجائل نہ صرف سافٹ ویئر انڈسٹری میں بہت زیادہ استعمال ہوا, بلکہ ادر انڈسٹریز, جیسے میں نے بتایا کہ ابھی تقریباً 5-7 سال سے تو جو ادر انڈسٹریز ہیں وہ سیریسلی اس کو استعمال کرنا شروع بھی کر چکی ہیں, اور مطلب ناٹ ان میجورٹی, لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ دے ریئلائز اٹ. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم آئی کیا کہہ رہی ہے. پی ایم آئی کہہ رہی ہے کہ سافٹ ویئر چھوڑو, کسی بھی قسم کا پروجیکٹ جو ہے وہ ایجائل بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کی ریزننگ بھی آپ کو پی ایم آئی نے پرووائڈ کر دی. ایجائل مینیفیسٹو 4 ویلیوز کے اوپر ہنجڈ ہے, اور دے آر لائک چینجنگ دی کمپلیٹ مائنڈ سیٹ
of approaching a project. पहले हम ऑटोक्रेटिक तरीके के साथ काम करने के आदी हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है या प्रेडिक्टिव तरीका है, उसमें ये जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं, वैल्यूज के दो पार्ट हैं, हर वैल्यू के दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट हैंड के ऊपर जो चीज दी हुई है और एक राइट हैंड के ऊपर जो चीज दी हुई है। लेफ्ट हैंड वाले आइटम को एजाइल कहता है दिस गेट्स मोर प्रायोरिटी, दिस शुड गेट मोर प्रायोरिटी देन द थिंग ऑन द राइट। जो राइट पे है वो हम ट्रेडिशनली चीजें इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि इनसे काम, इन्हीं से काम होगा। वेयर एज हमें एजाइल अगर होना है तो हमें अपना एम्फेसिस लेफ्ट वाली चीजों के ऊपर बढ़ाना होगा और राइट वाली चीजों से घटाना होगा। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये जो चीजें राइट पे हैं ये बेकार हैं, ये बेकार नहीं है, ये फिर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि हमारी प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज हो गई है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जो टीम है आपकी, जो लोग हैं आपके और उनके दरमियान का आपस का जो ताल्लुक है, that is more important, that has to be given more emphasis rather than the processes and tools. उसका कहना ये है कि जो प्रोसेसेस हैं वो लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये बस तरीका ये कि हम तो ऐसे ही काम करेंगे। वो कहते हैं तरीके जो हैं लोगों की कंफर्ट के लिए बदले भी जा सकते हैं। ऑल्दो प्रोसेस के बगैर काम नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस को बदला तो जा सकता है। ये तो नहीं है कि बंदे जाएं भाड़ में और हम तो इस तरीके से ही काम करेंगे या हम तो यही टूल इस्तेमाल करेंगे। प्रोसेस और टूल कैन बी चेंज्ड इन फेवर ऑफ द टाइप ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस एजाइल प्रोजेक्ट एंड ना सिर्फ बंदे बल्कि उनके आपस का रिश्ता। अब ये बंदे आपके टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं और खास तौर पे आपके स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं और आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं। एनीवेज, इस वक्त हम इसको सिर्फ इस हद तक रखते हैं कि इंडिविजुअल्स और इंटरेक्शन जो है दे आर टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन प्रोसेसेस एंड टूल्स। दूसरा जो वैल्यू है वो चूंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ये बना है, वो कहते हैं जी वर्किंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत मुद्दत से कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा जोर रहा है और लोग इतने ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व हो गए कि सॉफ्टवेयर काम करता है या नहीं करता उस पे इम्पोर्टेंस हट गई और ज्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब द क्वालिटी ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन इन डॉक्यूमेंटेशन हैड गॉन वे अप और जो आपका सॉफ्टवेयर है उस पे अटेंशन हट गई। लेकिन यहाँ वो ये कहता है कि जिस मकसद के लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो चीज दे रहे हैं वो वर्किंग हालत में होनी चाहिए और बेहतर हालत में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का बनना सेकेंडरी काम है। और इन अदर वर्ड लोग मुझे ये कहते हैं कि जी फिर ये तो डॉक्यूमेंटेशन तो होती ही नहीं है एजाइल में। ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। देयर इज सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बट दैट डॉक्यूमेंटेशन इज बेयर मिनिमम नेसेसरी एंड जिसको कहते हैं कि एसेंशियल। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखी जाती, लेकिन तो कोशिश ये की जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन को रिड्यूस किया जाए और बेयर मिनिमम पे लाया जाए और ज्यादा जोर हमारा वर्किंग प्रोडक्ट के ऊपर है। मैं सॉफ्टवेयर को बदल के प्रोडक्ट का लफ्ज कह रहा हूं अभी, क्योंकि अब हम सॉफ्टवेयर के अलावा इसको अप्लाई करने की बात करते हैं। तो इतनी सी चेंज तो बनती है कि वर्किंग प्रोडक्ट होना चाहिए ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है कि कस्टमर कोलैबोरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। ट्रेडिशनल तरीके में हम कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ये काम ऐसे होना है, तो अब जनाब हम तो अपने बाप की भी नहीं सुनते। भाई कस्टमर कह रहा है कि मुझे ये चीज ऐसे नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं है, कोई आसमानी सहीफा तो नहीं है कि इसको बदला नहीं जा सकता। और ये हम जानते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं
کہ کانٹریکٹ ری نیگوشیشن ہو سکتی ہیں, کانٹریکٹ میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ہمیشہ اٹک جاتے ہیں کانٹریکٹ کے اوپر. یہ کرنا ہے, یہ تبدیلی کرنی ہے, نہیں یہ نہیں کرنی کیونکہ یہ تو کانٹریکٹ میں نہیں تھی. بھائی کیا ہو گیا؟ اگر آپ یہ تبدیلی کر لیں گے اور اس کے حساب سے آپ اپنا ایسٹیمیٹ وغیرہ تبدیل کر لیں گے, پرائس وغیرہ تبدیل کر لیں گے, تو میوچلی ایگری کر لیں اس کو. تو کانٹریکٹ نیگوسیشن کے اوپر آپ کا میجر فوکس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کسٹمر کی آسانی یا اس کے ساتھ جو تعلق ہے, جو اس کے ساتھ آپ کولیبوریٹ کر رہے ہیں, دیٹ مسٹ بی مور امپورٹنٹ ٹو یو. یہ بہت میجر مائنڈ سیٹ کا شفٹ ہے کہ ہم کانٹریکٹ نیگوسیشن سے نکل کے کسٹمر کولیبوریشن پہ آ جائیں. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے رسپونڈنگ ٹو چینج اوور فالوئنگ اے پلان. ہم پہلے یہ کمپریہنسو مکمل تفصیلی پلان بنا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی, جیسے ہم کانٹریکٹ کے ساتھ وی ور سو ویری ویل میریڈ, ہم پلان کے ساتھ بھی ہمارا یہی تعلق بن جاتا ہے کہ جی پلان میں تو یہ لکھا ہوا ہے, یہ تو ایسے ہی کرنا ہے. اب جب میں نے کہا کہ کسٹمر کو ہم نے امپورٹنس دینی ہے, اس کی سیٹسفیکشن میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو کانٹریکٹ نیگوسیشن از ڈیپینڈنٹ آن دی کسٹمر کولیبوریشن, اینڈ دیئر فور اگر آپ نے کمپریہنسو پلان بنایا ہے تو وہ بیکار ہے, کیونکہ ود دا چینجز کمنگ آپ کا پلان تبدیل کرنا پڑے گا. تو یہ تو بڑی دقت ہو جائے گی کہ ہم ہر بار پورا پلان تبدیل کریں. تو اس کا طریقہ پھر یہ یہاں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آئٹریٹو جائیں یا انکریمنٹل جائیں. مینیفیسٹو صرف یہ کہتا ہے کہ یہ جو 4 ویلیوز ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے, اور ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو آئٹریٹو ہونا پڑ سکتا ہے, انکریمنٹل ہونا پڑ سکتا ہے, اڈاپٹیو ہونا پڑ سکتا ہے, بٹ یو سی اس کی اسپرٹ میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. یہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ جو چیزیں بائیں ہاتھ پہ دی ہوئی ہیں وہ دے آر مور امپورٹنٹ دین دا تھنگز آن دا رائٹ ہینڈ. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین, یہ بھی میں ساتھ بتا دوں کہ ہم جو دائیں ہاتھ والی چیزیں ان کو بالکل ہی لفٹ نہیں کراتے, ایسا نہیں ہے. یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ دیر از نو ڈاکومنٹیشن, نو پروسیسز, نو ٹول, نو کانٹریکٹ, نو پلان, ایسا کچھ نہیں ہے, مگر اس کی شکل بہت زیادہ چینج ہو جاتی. ایجائل میں جب اس کو جنرلی ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس کے تھوڑا سا مطلب ایجائل مینیفیسٹو تو 2001 سے وہی ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں, لیکن ایجائل میں اس کو تھوڑے لوگوں نے اس کی شکل چینج کی ہے, اس کی ورڈنگ چینج کی ہے, جو ابھی تک اتنی زیادہ پاپولر تو نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ لیں. کہتے کسٹمر فوکس کولیبوریشن ہونی چاہیے اوور سائلوز اینڈ ہیرارکی. ٹھیک ہے, یہ مطلب کسی ایک کمپنی کا کی سوچ ہے, اس کو میں ریپلیس نہیں کر رہا ایجائل مینیفیسٹو کے ساتھ, مگر اس نے ویلیوز کو اپنے طریقے سے بیان کیا ہے کہ کسٹمر کولیبوریشن جیسے ہم کہہ رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جو سائلوز میں اکیلے کام کرنے اور ہیرارکی میں وہ جو ٹریڈیشنل طریقے کے ساتھ کام کرنے سے بہتر ہے کہ کسٹمر پہ فوکس رکھیں. اچھا, جو لفظ ہم نے نہیں استعمال کیے تھے اڈاپٹیو اور آئٹریٹو کے, وہ کہتے ہیں اڈاپٹیو اور آئٹریٹو کمپینز آر بیٹر دین بگ بینگ کمپینز. وہی پورا لمبا چوڑا پلان بنا کے کرنے سے آپ تبدیلی کے ساتھ کرنا زیادہ فوکسڈ ہے. بات وہی ہے, تھوڑا سا فکرہ اس نے بدل دیا. پھر وہ پروسیس آف ڈسکوری اوور اسٹیٹک پروڈکشن اور فلیکسیبل پلاننگ اوور ریجڈ پلاننگ, یہ پلان آپ نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے. سو اینی ویز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایجائل ویلیوز جو ہیں یہ دس از دا نیو مینیفیسٹو, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ ذرا سا ورڈنگ چینج کر کے اس نے کم از کم وہ جو سافٹ ویئر کا فوکس ہے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کی ہے. بٹ آئی اسٹل سے مینیفیسٹو وہی ہے جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا. پھر اسی مینیفیسٹو کے ساتھ دے فارمڈ 12 پرنسپل, اسی مینیفیسٹو کے ڈاکومنٹ میں کے ساتھ ہی یہ 12 پرنسپل جو تھے یہ بنائے گئے. مینیفیسٹو یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر مینیفیسٹو لکھا ہوا ہے, کسٹمر کولیبوریشن اوور کانٹریکٹ نیگوسیشن, انڈیویجلز اینڈ انٹریکشنز اوور پروسیسز اینڈ ٹولز, responding to change over following a plan, and working software over full documentation. پرنسپلس کیا ہے؟
اب پرنسپل اس مینیفیسٹو کے عین مطابق ہوں گے. آپ دیکھیں اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مینیفیسٹو کے مطابق نہ ہو. پہلا پرنسپل ہے کہ کسٹمر کو سیٹسفائی رکھو. ٹھیک ہے جی, یہ بات تو ہم نے وہ بات کہی ہوئی ہے. پھر چینج, رسپونڈنگ ٹو چینج والی بات جو تھی وہ کہتے ہیں ویلکم چینج رادر دین ریزسٹنگ دی چینج. آپ کو ہمیشہ نہ صرف یہ کہ چینج کے لیے تیار رہنا چاہیے بلکہ آپ کو چینج کو ویلکم کرنا چاہیے. کسٹمر کو آپ اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملیں اور وہ جو چینج بتاتا ہے اس کو کیئرفلی اور انڈرسٹینڈ کریں اور دیکھیں گے کس طرح اس کو اپنے پروجیکٹ کے اندر اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. ڈیلیور فریکوینٹلی. ہم پہلے کیا کرتے ہیں, ہم آخر میں ڈیلیور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ کا پروڈکٹ آپ کو فنش ہو کے ملے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پروڈکٹ میں جو جو بنتا جا رہا ہے وہ تو ڈیلیور کرتے جاؤ اور اکثر ڈیلیور کرتے رہو. مطلب کام کے شروع ہوتے ہی جو جو بنتا جا رہا ہے کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے جائے اور اس کو دیتے جائیں. اس سے اس کا سیٹسفیکشن کا لیول ہائی ہوگا کہ ابھی تو کام شروع ہی ہوا ہے اور ان لوگوں نے ڈیلیوری بھی شروع کر دی ہے, مجھے ابھی پورا سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا. جبکہ ہم نے کہا ویلکم چینج بھی کرو, مطلب تبدیلیاں بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیلیور بھی کرے جا رہے ہیں. پھر جناب کولیبریٹ ڈیلی, جس کو ہم وہ کیا کہتے ہیں اسٹینڈ اپ میٹنگز بھی کہتے ہیں. جو ٹیم ہے وہ روزانہ کولیبریٹ کرتی ہے اور کسٹمر کے ساتھ بھی ہم کوائٹ آفن اویلیبل ہیں اس کے بات کرنے کے لیے. پانچواں پرنسپل ہے سپورٹ اینڈ ٹرسٹ موٹیویٹڈ ٹیم. ٹیم کا بہت اعلیٰ ہونا ضروری ہے کیونکہ ٹیم کو ہم کام ڈیلیگیٹ کرنے والے ہیں. سرونٹ لیڈرشپ کا ماڈل آ رہا ہے تو اس وجہ سے ٹیم کا موٹیویٹڈ ہونا بہت اچھا ہے, مطلب اعلیٰ ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ لوگ اس کام کو سنبھال سکیں. پرموٹ فیس ٹو فیس کنورسیشن. وہ کہتا ہے جی کو لوکیٹ کریں ٹیم کو ایز مچ ایز پاسبل, یہ بھی اس کا ایک پرنسپل ہے. پھر ڈیلیور ورکنگ سافٹ ویئر, وہ جو ہم نے کہا کہ ورکنگ سافٹ ویئر اوور فل ڈاکومنٹیشن, تو سافٹ ویئر نہ بھی کہیں اس کو تو ورکنگ پروڈکٹ, چلتی ہوئی حالت میں چیز, جو بھی چیز آپ بنا رہے ہیں, جو اس کا پرزہ بنا رہے ہیں, پورا بنا رہے ہیں یا اس کا پارٹ ڈیلیور کر رہے ہیں, اٹ شوڈ بی ان ورکنگ آرڈر, اگلے کے استعمال میں آ سکنے والی چیز ہونی چاہیے. آٹھواں پروموٹ سسٹینیبل پیس. جب آپ آئٹریشن بائی آئٹریشن مطلب ایک ایک انکریمنٹ میں ایک چیز دیتے رہیں گے تو آپ کا ایک سسٹینیبل پیس ہوگا. کسٹمر کو ایک تسلی ہوگی کہ جناب یہ ہر 2-4 ہفتے بعد مجھے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ڈیلیور ہو جاتا ہے. تو آپ کا ایک سسٹینیبل پیس بن جائے گا, ایک کانفیڈنس میئر بن جاتا ہے. پھر پروموٹ ٹیکنیکل ایکسلنس. اعلیٰ کوالٹی کی چیز دینے, جو بھی ڈیلیور کر رہے ہیں اس کی مطلب ہر چھوٹے آئٹریشن کے اندر جو کچھ بن کے نکل رہا ہے وہ اعلیٰ ترین کوالٹی کا ہے, کوئی جلد بازی والا کام نہیں ہے. میکسیمائز تھرو سمپلسٹی. کم کام ہے کیونکہ کم کام کر رہے ہیں ایک وقت میں, تو ہم سادگی سے کام کرنے کے قابل ہیں اور بہترین کام کرنے کے قابل ہیں. 11واں اصول ہے ہیو سیلف آرگنائز ٹیم. وہی جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ ٹیم موٹیویٹڈ ہونی چاہیے, وہ اب سیلف آرگنائز بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ ڈیڈیکیشن سے اس ڈیلیگیٹڈ ورک کو سنبھال سکے. اور 12واں اصول ہے ریفلیکٹ اینڈ ایڈجسٹ ریگولرلی. مطلب ہر آئٹریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نہ صرف یہ کہ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں بلکہ ہم وہاں پہ لیسن لرنڈ کو بھی ایویلویٹ کرتے ہیں, اس کو ہم ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں. مطلب ہر آخر میں پروجیکٹ کے ختم ہونے کے بعد ہم لیسن لرنڈ کو پریویو نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی اپروچ بدلتے رہتے ہیں کہ ہمیں اگلی آئٹریشن میں کیا تبدیلیاں لانی چاہیے. اینی ویز یہی 12 پرنسپل ادھر ذرا تھوڑے اور بہتر ورڈنگ میں ایکسپلین کیے گئے ہیں. یہ آپ کو ایجائل مینیفیسٹو .org پہ یہ پورا ڈاکومنٹ مل جائے گا, ایجائل مینیفیسٹو اور اس کے 12 پرنسپل. چیزیں تو اور بھی ہیں ایجائل کی, لیکن میں ابھی اس کی طرف بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن ایٹ لیسٹ پی ایم آئی کے حوالے سے پی ایم بی او کے ایک بڑا امبریلا ہے جس میں پریڈکٹیو بھی کور ہو رہا ہے, ایجائل بھی کور ہو رہا ہے. اور ایجائل جو ہے ایک الگ وے آف ورکنگ ہے جو
अंडर द अम्ब्रेला ऑफ PMBOK काम कर सकता है, और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एजाइल इसकी अपनी जो वेरियस मेथोडोलॉजीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमने बताया कि, और ये वो मेथोडोलॉजीज हैं जो मैनिफेस्टो बनने से पहले से बनी आ रही हैं। इसमें DSDM है, FDD है, लीन है, स्क्रम है, क्रिस्टल है, कैनबन है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, वगैरह वगैरह और भी चीजें। और ओवरऑल अगर हम PMBOK की बात करें तो PMBOK के टूल के तौर पे स्क्रम भी आता है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हाइब्रिड भी आता है, कस्टम हाइब्रिड भी है, वो और कैनबन भी है, स्क्रम बैन भी है, फीचर ड्रिवन भी है, सब चीजें आ जाती हैं, और जो प्रोडिक्टिव मेथड है वो भी आ जाते हैं। अच्छा खैर, एक बात जो मैं बताना चाहूंगा, ये जितने भी मेथड्स एजाइल के हैं ये पॉपुलर हैं, बहुत अच्छे भी हैं, कुछ सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के में ज्यादा अप्लाई करते हैं, लेकिन स्क्रम जो है अपनी सादगी और लाइट वेट होने की वजह से और आसान होने की वजह से हैज बीन adopted worldwide, not only in सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मगर दूसरे भी इसको कंसिडर करते हैं। मगर आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ स्क्रम पे ही काम करना है। आप अगर किसी और मेथोडोलॉजी के कोई एलिमेंट्स आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको टेलर करने, असल मकसद जो है टेलर करना है। सो एजाइल बताते खुद एक अम्ब्रेला टर्म है, एक आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल सारे मेथड्स की, और PMBOK जो है वो प्रेडिक्टिव, हाइब्रिड, एजाइल सबको कवर करती है। ये वही बात जो PMI अब इन्होंने बाकायदा PMBOK में डाल दी है कि पहले आप प्रोसेस या प्लान ड्रिवन थे, अब आप जो है वैल्यू ड्रिवन हो गए। तो आपका जो जिसको आयरन ट्रायंगल कहा जाता था वो अब उल्टा हो गया। मतलब पहले जो था आप क्या कहते हैं, टाइम और कॉस्ट जो थे वो फिक्स थे, और स्कोप फिक्स था, और टाइम और कॉस्ट बदलते रहते थे। अब टाइम और कॉस्ट जो है वो फिक्स हैं और स्कोप बदलता रहता है। ठीक है जी। खैर जी, इसको मैं आगे स्किप करता हूँ, डायरेक्टली हम एजाइल पे अपना स्क्रम पे चलते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं इसके, ये आप अगर देखना चाहें तो डिफरेंशिएट करने के लिए, टर्मिनोलॉजीज बताने के लिए जो कि आपको पता ही होंगी। स्क्रम है, स्पॉटिफाई है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, सेव और ट्रेडिशनल मेथड्स। आर्किटेक्चर ओनर की टर्म जो है वो DAD वाले इस्तेमाल करते हैं, स्क्रम वाले नहीं इस्तेमाल करते, स्पॉटिफाई नहीं करते। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में उस आर्किटेक्चर ओनर जो रोल है उसको कोच कहा जाता है। सेफ वाले उसे सोल्यूशन आर्किटेक्ट कहते हैं, और ट्रेडिशनली भी इसको यही कहा जाता है। इसी तरह जिसको हम डेली स्टैंड अप कहते हैं स्क्रम में, उसको कोऑर्डिनेशन मीटिंग DAD वाले कहते हैं। DAD कौन है? डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी। स्पॉटिफाई वाले उसे हडल कहते हैं, मतलब उससे मिलती जुलती टर्म को। सेफ में भी डेली स्टैंड अप है, और ट्रेडिशनली भी हम स्टेटस मीटिंग का जिक्र करते हैं। ये एक चार्ट सा है जो आपके ये डाउट क्लियर करने में आ सकता है। जब आप सारे मेथड पढ़ लेते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि कौन सी टर्म किधर इस्तेमाल होती है। राइट जी, मैं एजाइल को यहाँ क्लोज करता हूँ, और अगर आपके नेचुरली कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, अदरवाइज आई एम कॉन्फिडेंट के आपने तो इसमें बहुत आला तरीके से पढ़ा हुआ है, सेफ तक पढ़ा हुआ है आपने। जी सर, नहीं मैंने कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, चलिए जी, लेट्स हैव अबाउट 10 मिनट्स ब्रेक, और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्क्रम के ऊपर। जी। थैंक यू जी, टेक केयर।